سب سے بڑے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کہتے ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کیا سب کو نظر آ رہے تھے؟ آپ لوگوں میں سے کون سمجھتے ہیں کہ وہ نظر آ رہے ہوں گے؟ پھر کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ اگر وہ نظر نہیں آ رہے تھے تو کسی کو کیسے پتا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے؟ ہینڈ ریز کریں گے. کیسے پتا چلا؟ جی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بعد میں بتایا. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے تھے، تب بھی رسول اللہ ہی بعد میں بتاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب آپ وہ منظر امیجن کریں، صحابہ کرام بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ بھی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں. وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کے ساتھ سیدنا جبریل بیٹھتے تھے. لیکن آپ بھی خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی فرشتے بیٹھے ہیں. میں اس کے لیے دلیل دے سکتی ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو علم کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. پھر جب وہ مجلس مل جاتی ہے تو وہ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آپ کبھی کسی کو کال دیتے ہیں علم کی مجلس کی، ذکر کی مجلس کی؟ پھر جب وہ بلاتے ہیں، فرشتوں جیسا عمل ہے نا، تو جب وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جگہ ختم ہو جاتی. ابھی تو آپ کی وجہ سے بھی جگہ ختم ہو گئی الحمدللہ، لیکن جگہ تو بہت ہے. تو جب فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پرے باندھتے ہیں. یہ چھتیں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں، دیواریں بھی رکاوٹ نہیں. پھر وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں. اور میرا اس بات پر یقین ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا کہ آج بھی فرشتے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، کیا مانگتے، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. یہ یاد ہی تو ہے، ہم یاد کر رہے ہیں نا اپنے رب کو. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یعنی یاد کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تو تجھے بہت زیادہ یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے پھر کیسے سوال کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر تجھ سے بہت دل لگا کر جنت کا سوال کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جہنم تو نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اگر وہ جہنم دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں تیری عزت کی قسم پھر گڑ گڑا کر آہو زاری کر کے تیری جہنم سے تیری پناہ مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں اس مجلس میں جتنے لوگ جو دعا مانگتے ہیں ان سب کی دعائیں پوری کر دو. تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ یا اللہ ان میں ایک شخص ایسا تھا جو تجھے یاد کرنے کی نیت سے نہیں آیا، یوں ہی آ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسوں کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہے گا، اس کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دو. تو ذکر کی مجالس
علم کی مجالس ایسی ہیں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ان میں بیٹھنے والوں کا کیا کام ہونا چاہیے.